تو گھوڑوں کو سب سے پہلے ڈومیسٹیکیٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہے. ٹھیک. باقی آپ دیکھیں گے کہ اکثر چیزوں میں سب سے پہلے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. مثال کے طور پہ سلام کرنا دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آیا. ہاتھ ملانا جس کو کہتے ہیں مصافحہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر آپ کئی دنوں کے بعد ملے تو بعض اوقات آپ ایسے کر کے بھی ملتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں معانقہ کرنا, گلے ملنا. ٹھیک ہے, جیسے عید کے بعد ایسے موقعوں پہ. تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آیا. جیسے ناخن تراشنا, صفائی کے جتنے بھی ہائیجین کے حصے ہیں نا, ایون ختنے کرنا. آپ کا ختنہ کیا ہوا ہے؟ نہیں تو دادا جی سے چیک کرائیں, نہیں کیا ہوا تو اچھا ہم دیکھ پکا کھائیں گے. سلمان. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے آیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کریں, تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں اتنی بالکل سوچتے نہیں تھے, فوراً وہ کام شروع کر دیتے تھے. تو حضرت ہاجرہ فوت ہو گئیں, تو ان کی شادی ہو گئی بنو جرہم میں. تو یہ اکثر ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی بیگم حضرت اسماعیل کی بیگم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہوئی, تو وہ ادھر تھیں گھر میں. تو اسماعیل علیہ السلام اکثر نکلے ہوتے تھے شکار پہ, گھوڑوں پہ انہیں شوق بھی تھا, تو وہ ملے نہیں. تو وہ جو بچی تھیں ان کی خاتون جو تھیں ان کی بیوی, ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. لیکن پھر بھی بندہ ایک مہمان آئے تو آپ اپنے سے بہتر خدمت کرنی چاہیے نا, کم از کم کچھ عرصہ, رائٹ. تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ لفٹ نہیں کرائی. ہوتا ہے نا بعض خواتین ہماری ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو زیادہ تر خواتین مہمان آ جائے تو ان کو موت سی پڑ جاتی ہے. ٹھیک. تو مہمانوں کی خدمت کرنا یہ بھی دنیا میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رائج کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو کے زندگی میں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ساتھ کوئی مہمان نہ ہو, اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں کھاتے تھے, اور بعض کا ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ یار کوئی اکیلا کیا کھانا ہے. ضیافت جس کو بولتے ہیں, یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ڈھیر ساری انسانیت کی جو فرسٹس ہیں نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ ان کے دین پہ ہیں اور ہمیں ان کے دین پہ لے کے جائیں. تو دین تو شروع سے ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام از دیئر فار دا گولڈ اسٹینڈرڈ. تو بات کہاں پہ پہنچی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہاں, وہ جب آئے تو وہ خاتون نے انہیں ایک قسم کا تھوڑا سا ہوتا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان کو کہا کہ جب وہ آئیں تو انہیں بتانا کہ آپ کے والد آئے تھے, اور وہ یہ کہہ گئے تھے کہ اپنی موٹن کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دہلیز. پنجابی میں موٹن کہتے ہیں. اپنی دہلیز تبدیل کر لینا. اب وہ خاتون نہیں سمجھی, ٹھیک ہے, کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اسے گھر میں رکھیں, اسے طلاق دیں, شادی دوسری کر لیں. وجہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینے ہیں کہ اگلی نسلوں کی انسانیت کی کرنی ہے, ہم نے ان کو رول ماڈل بننا ہے, ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. اگر میں خود ہی اس قابل نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں تو میں نے آگے کیا سکھانا ہے, رائٹ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے تھے, ایک میسج دے کے گئے تھے کہ آپ اپنی دہلیز تبدیل کر لیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاتون کو طلاق دے دی, کیونکہ ایک تو والد نے کہا تھا, دوسرے والد نبی بھی تھے, اور نبی کا کہنا تو ویسے بھی پھر وہ شریعت بن جاتا ہے نا. نبی جو کچھ بھی زبان سے بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اپنی طرف سے نہیں بولتے, اسی لیے کہتے ہیں وہ پرفیکٹلی گائیڈڈ ہوتے ہیں نا. تو پھر ان کی شادی ایک اور خاتون سے ہوئی وہیں پہ, اور وہ انتہائی ڈیسنٹ خاتون تھی. مطلب جو آپ کہہ لینا کہ آئیڈیل خاتون جو اس قبیلے کی تھی نا سب سے, اور
ان کے ساتھ شادی ہو گئی. تو یہ بات ہو گئی. بعد میں ہم نے حضرت سارہ کا بھی ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی نے بعد میں حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی. پہلے اولاد کی وجہ سے ہی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو. تو اب اللہ تعالیٰ کا کیا پتہ ہوتا ہے, وہ یہ واقعہ شاید قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ حضرت سارہ ہنس پڑی جب فرشتے, اب ان کی عمر ہے کوئی 95 ایئرز, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال سے زیادہ عمر ہے, اور فرشتے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی کھڑی دروازے کے ساتھ سن رہی تھی, تو وہ ہنس پڑی کہ پتہ نہیں کی گل کر رہے ہیں. قرآن میں پھر یہ بھی آئے گا, آپ پڑھیں گے تو, کہ اسی وقت میں وہ ایک اور خبر بھی لے کے آئے تھے. اچھا جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں, تو بندے کی شکل میں آئے, رائٹ. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیتے تھے. انہوں نے جناب بکرے شکرے کوئی ہوئے نہیں, اور ارینجمنٹ ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کھانا کھائے, اور وہ کھانا نہیں کھا رہے. اب جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ جب مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور کوئی ناراضگی کا معاملہ ہے. مطلب آپ ہمارے گھر ایک مہمان آئے اور وہ کہنی جی میں نے آپ کے گھر سے کھانا نہیں کھانا, تو اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فلاں جو بستی ہے اس بستی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام, وہ بستی جو تھی نا, وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی اسی دور میں نبی تھے, ان کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام. تو 3 بندے یکدم ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جگہیں بانٹی ہوئی تھی. اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ نے مکہ, مدینہ اور یہ علاقے, مدینہ شاید بعد میں بنا ہوگا, مدینہ کی بھی بعد میں بات کریں گے, اور لوط علیہ السلام کو وہ شام والا علاقہ اور باقی ادھر والا علاقہ. تو خود ان تینوں جگہوں پہ وہ جاتے رہتے تھے. وہ کیسے جاتے تھے آپ سوچیں کہ ان کو کتنا زیادہ ستاروں کا علم تھا. رات کو آپ ٹریول کر سکتے, دن کو تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے گرمی میں. عرب ملکوں میں اور صحراؤں میں ٹریول صرف رات کو ہوتا ہے. دن کو آپ کسی درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں, آپ کے جانور بھی آرام کرتے ہیں, گھوڑا یا جہاں وہاں پہ زیادہ تر تو اونٹ ہوتا ہے. سمجھا کی بات. تو جب تک آپ کو ستاروں کا پتہ نہ ہو اس وقت تک آپ ڈائریکشن ہی نہیں فائنڈ کر سکتے. سمجھا کی بات. تو ان کا ایسٹرونومی کا نالج اتنا اچھا تھا کہ وہ آرام سے ان سنگلاخ پہاڑوں میں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے تھے. اب بھی آپ کبھی جائیں گے مکہ میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام مطلب وہ 8-10 ہزار سال پہلے یہاں سے گزر کے کہاں کیسے جاتے ہوں گے. بندہ مطلب گم ہو جاتا ہے نا کہ اب اس پہاڑ کے بعد, پہاڑوں میں ویسے بھی راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کہاں پہ ہم پہنچے تھے؟ سارہ علیہ السلام کی مصر سے آئی, وہ بات بھی ہم نے کی جب وہ گئے تھے اور بادشاہ نے پکڑ لیا تھا, رائٹ. تو حضرت لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام جو ہے نا, ہاں, تو فرشتوں کی بات ہو رہی تھی. تو حضرت سارہ سے پھر جو بیٹے ان کے پیدا ہوئے ان کا نام تھا حضرت اسحاق. اسحاق کا شاید جو ورڈ ہے وہ بھی ضحکہ کا مطلب ہنسنا ہوتا ہے, شاید اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ان کی ماں ان کی خوشخبری پہ ہنسی. تو ہر لفظ کے پیچھے نا کوئی سٹوری ہوتی ہے. وہ آپ سٹوری کسی کتاب میں ڈھونڈیں گے یا کسی عالم سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو وہ چیز یاد بھی زیادہ رہ جائے گی. کوئی سٹوری یاد ہوتی ہے, فیکٹس نہیں یاد ہوتے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو گئے اور 2 بیویاں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک حضرت بڑی جو ہیں حضرت سارہ ہیں, ہاجرہ ہے. حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دے دی حضرت اسماعیل, اور حضرت سارہ سے بھی اولاد ہو گئی حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے آگے ویسے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف. اور حضرت یوسف کی سٹوری تو قرآن میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سٹوریز ہیں دا موسٹ بیوٹیفل سٹوری حضرت یوسف کی سٹوری ہے. تو لہذا مسلمان فیملیوں کو جو سب سے پہلے لمبی, انٹرسٹنگ اور انجوائے کر کے اور جس سے سیکھنا چاہیے وہ سٹوری کون سی ہوئی پھر؟ حضرت یوسف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ یہ احسن القصص ہے, دا بیسٹ آف آل سٹوریز. ٹھیک.
تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں لسٹ میں وہ سٹوری تو ضرور ڈالنی ہے. ویسے وہ سٹوری میں نے پہلے ایک دفعہ خود سے ریکارڈ کی تھی, لیکن اب آپ لوگ اسے دوبارہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, رائٹ. اور درمیان میں کوئی اور پیغمبر نہیں آیا کئی ہزار سال. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا. اور باقی سارے پیغمبر جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا, وہ سارے آئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے. تو جو مدینہ میں یہودی تھے ان کا خیال تھا کہ اب جو پیغمبر آئیں گے وہ تو ہماری ہی اولاد سے آتے ہیں, حضرت سارہ کی اولاد سے, ٹھیک ہے. حضرت ہاجرہ کی اولاد سے تو کوئی بھی نہیں آیا سوائے اسماعیل کے. تو لہٰذا وہ مدینہ میں اس لیے بسے ہوئے تھے کہ پیغمبر ادھر آنا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر جہاں آئیں گے وہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں گے. تو وہ دو جگہ پہ تھے, مدینہ میں اور شام میں, اس لیے وہ کئی سو سال پہلے ہی آ کے بس گئے تھے. سمجھا کی بات. اور اسی لیے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے, تو انہوں نے کہا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے تو نہیں آئے, یہ تو ہاجرہ کی اولاد سے آ گئے ہیں. تو وہ مخالف ہو گئے, جس کہ ہم سے کیوں نہیں آئے. سمجھا گی. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بندہ ہے جو اچھا ہے یا بڑا ہے اس کی فیملی میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیریکٹر اور اس کو رول کیا دیا ہوا ہے, اور ٹھیک ہے نا, سمجھا گی نا بات. تو جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں ان میں سے کچھ کو یہودی کہتے ہیں. سارے بنی اسرائیل یہودی نہیں ہیں, یہودا ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا, رائٹ. تو وہ ٹرائبز ہیں جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور وہ سارے بعد میں ادھر آئیں گے سٹوریز میں, رائٹ. تو یہ بات آج میرے خیال میں ادھر ہی ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو جو دو بڑی باتیں پتہ چلی وہ یہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسری شادی بھی کی ویسے, اور شاید بعض کتابوں میں ہے کہ ایک اور بھی کی, لیکن ان میں سے بھی اولادیں ہوں گی, لیکن زیادہ جو پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہم نے, حضرت یوسف علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کریم کا مطلب ہے بہت زیادہ عزت والا, کہ یہ عزت والے تھے, ان کا باپ بھی عزت والا تھا, ان کا باپ بھی عزت والا تھا, اور ان کا باپ بھی عزت والا تھا. اور ایسے بہت کم لوگ دنیا میں ہوئے ہیں, دیکھو نا, جن کا باپ. اور آپ دیکھیں گے ایسی خواتین کا بھی ذکر آئے گا. حضرت مثال کے طور پہ درمیان میں رفقہ آئیں گی. حضرت لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بھتیجے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا جو بیٹا ہے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ ایسے سارے لڑیاں آ رہی ہیں. تو کسی وقت میں نیکسٹ آیا تو ہم وہ میپ بھی لے کے آئیں گے. تو لوط علیہ السلام کی قوم کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. تو اگلی سٹوری ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کیوں تباہ کیا, اور اس کے بعد ابھی تک ابراہیم علیہ السلام ادھر ہی ہیں. پھر ان کے اس دنیا سے جانے تک کے کچھ واقعات نیکسٹ سٹوری میں.